السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہماری سیرت النبی کی 11ویں کلاس ہے اور جس کا ٹاپک آپ کے سامنے رہے گا اسراء اور معراج سے بیعت الاولیٰ تک۔ اسراء اور معراج سے بیعت الاولیٰ تک۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہمیت والا ہے، کیونکہ جیسا میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو مارنا پیٹنا، پریشان کرنا، صحابہ کرام کو پریشان کرنا، یہ سب بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ اسی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ میں مکہ کے باہر دعوت کا کام کروں، آپ طائف گئے، وہاں پر بھی آپ کو ناکامی ہاتھ لگی، ان لوگوں نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پر اللہ رب العالمین نے وہاں سے واپس لوٹتے وقت آپ کو 2 انعام دیے کہ آپ کو سکون ہو جائے۔ ایک تو فرشتہ نازل کیا، دوسرا جنات نے اسلام قبول کیا۔ اسی دور کے اندر جب آپ کی عمر تقریباً 50 سے 52 سال کے بیچ میں تھی، یعنی نبوت کا 10ویں سال سے لے کر 12ویں سال کے بیچ میں ایک واقعہ ہوا جسے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ کب ہوا؟ اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان، مورخین کے درمیان کہ اسراء کا واقعہ کب ہوا تھا۔ لوگوں نے الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں، کس نے نبوت کا 10واں سال، کسی نے 12واں سال، کسی نے 13واں سال، کسی نے ابتدائی مرحلہ مکہ کا، کئی چیزیں سلسلے کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ پر سب سے زیادہ راجح اور سب سے صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اسراء اور معراج کی فکس ڈیٹ کسی کو بھی پتا نہیں ہے۔ اسراء اور معراج کی فکس ڈیٹ یا فکس مہینہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ صرف اتنا اندازہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال سے 13ویں سال کے بیچ میں یہ معاملہ ہوا تھا، یعنی آپ کے مکہ کے آخری دور کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ ایک ایوریج مان سکتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال سے 13ویں سال کے بیچ میں یہ واقعہ ہوا، جسے معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے یا اسراء اور معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر، اسراء اور معراج کے واقعے کے اندر یا اس کے پہلے، سب سے پہلے جو عمل ہوا تھا وہ یہ کہ آپ کو معراج کروانے کے پہلے، چونکہ کفار آپ پر بار بار اعتراض کرتے تھے، آپ پر بار بار الزام تراشیاں کیا کرتے تھے، آپ کی باتوں کو جھوٹا بولا کرتے تھے، آپ کی باتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک عظیم معجزہ دینے کا ارادہ کیا، جسے ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہونے کے پہلے، اسراء اور معراج کے ہونے کے پہلے، جبریل امین آپ کے گھر آتے ہیں۔ آپ کے گھر آنے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، جسے شق الصدر کہا جاتا ہے۔ اور اب آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی بار چاک کیا گیا یا شق الصدر کتنی بار ہوا، تو ٹوٹل 3 بار ہوا۔ ایک بچپن میں جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی حلیمہ سعدیہ کے پاس، دوسرا جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی پہلی وحی کے وقت، اور تیسرا اسراء اور معراج کے پہلے۔ تو شق الصدر کتنی مرتبہ ہوا؟ شق الصدر 3 مرتبہ ہوا۔ آپ کے سینے کو 3 مرتبہ چاک کیا گیا، ایک مرتبہ بچپن میں 4 سال کی عمر میں، پھر ایک مرتبہ 40 سال کی عمر میں وحی سے پہلے، اور ایک بار اسراء اور معراج کے پہلے۔ 3 مرتبہ آپ کا شق الصدر ہوا۔ جبریل امین آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کو حکمت سے اور دانائی سے بھر دیا، دوبارہ اس سینے کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے سفر کا آغاز ہوا، جسے ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اب پہلے آپ یہاں پر یہ ڈیٹیل جان لیں، سمجھ لیں کہ اسراء اور معراج میں فرق کیا ہے، اسراء اور معراج کسے کہا جاتا ہے۔ تو اسراء کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی ابتدا کے اندر پہلی آیت میں ذکر کیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں ذکر کیا ہے،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا ایک ہی رات کے اندر اپنے گھر سے بیت المقدس. تو مکہ سے یعنی مکہ آپ کے گھر سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرا کے اندر ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد جو بیت المقدس سے آسمان یا آسمان جنت جہنم تک کا سفر تھا یا سدرۃ المنتہا تک کا سفر تھا، یعنی آپ کے گھر سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. بیت المقدس سے آسمان تک یا ڈیٹیل آپ لکھ لیں آسمان کی بجائے سدرۃ المنتہا تک، کیونکہ وہاں تک آپ گئے تھے اور وہاں تک سارے معاملات ہوئے تھے. تو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. معراج ایک بہت عظیم سفر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بتانے والا سفر تھا. یہ وہ سفر تھا جس سے دنیا کو پتہ چلنے والا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کتنا پسند کرتا ہے. آپ کی ذات عالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنا پسندیدہ بنا رکھا تھا، وہ اس سفر سے امت کو پتہ چلنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبریل امین آتے ہیں. آپ کے گھر کے باہر ایک جانور لے کر آتے ہیں جس سے براق کہا جاتا ہے. براق اسپیڈ جس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. برق اصل میں عربی میں کہا جاتا ہے بجلی کو، اور براق مطلب بجلی سا، یعنی جس کے اندر بجلی کی تیزی پائی جاتی ہو. تو براق یہ ایک جانور تھا جسے لے کر حضرت جبریل امین آئے. اور اس براق جانور کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 162 کے اندر ذکر ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 162 کے اندر ذکر ہے کہ ایک جانور تھا جو گدھے سے ذرا بڑا اور اونٹ سے ذرا چھوٹا تھا. اس کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں تک اپنی نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک سے دوسرا قدم پڑا کرتا تھا. یعنی ایک قدم جب رکھا تو دوسرا قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی. یعنی بہت تیز رفتار تھا، بہت زیادہ رفتار، بہت زیادہ اسپیڈ اس جانور کے اندر تھی جسے براق کہا جاتا ہے. جبریل امین آپ کے گھر آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، سینے کو صاف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو کمرے کے گھر کے باہر لے کر آئے. وہاں پر پہلے سے براق کھڑا ہوا تھا. براق نام کا یہ جانور جو گدھے سے بڑا اور اونٹنی سے چھوٹا تھا وہاں تک لے کر آئے. پھر آپ کو یہ بتایا کہ یہ جانور ہے جس پر آپ کو بیٹھ کر اب ایک لمبا سفر کرنا ہے. سفر بہت لمبا ہے پر وقت بہت کم لگے گا. ذرا سے وقت کے اندر آپ واپس آ جائیں گے. آپ یہاں اپنے گھر سے براق پر بیٹھ کر سب سے پہلے بیت المقدس جاتے ہیں. بیت المقدس بڑی افضل جگہ، بڑی پاکیزہ جگہ، فلسطین کے اندر وہ مقام کہ جس کی طرف سفر کرنے کو ثواب کی نیت سے جائز قرار دیا گیا، وہاں آپ کو سفر کرایا جاتا ہے. راستے کے اندر کفار مکہ کا ایک پورا قافلہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ قافلہ اس جگہ پر رکا ہوا ہے، اتنے لوگ اس کے اندر ہیں، یہ اس کی ڈیٹیل ہے، تاکہ آپ آنے کے بعد لوگوں کو دلیل کے طور پر وہ قافلہ بھی بتا سکیں. اب آپ بیت المقدس پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ براق سے نیچے اترے. براق کو آپ نے اس چیز سے، یعنی جیسے ہمارے یہاں کھونٹا لگایا جاتا ہے نا، بیت المقدس کے گیٹ پر ایک کھونٹا تھا جہاں پر نبیوں نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا. اس سے پہلے جو انبیاء آئے وہ اس جگہ پر نبیوں کو اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. تو اس جگہ پر آپ نے بھی اپنی براق کو باندھ دیا. براق کو باندھنے کے بعد آپ کو بیت المقدس کے اندر لے جایا جاتا ہے. اندر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پہلے سے وہاں سارے انبیاء کو برزخ سے ایک شکل کے ذریعے وہاں پر جمع کر رکھا تھا. برزخی حیات. دیکھیے ایک چیز یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام یقیناً دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال ہوا، پر آپ اپنی قبروں کے اندر باحیات ہیں، لیکن ان کی حیات کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں امام بنایا گیا اور آپ نے امام بن کر سارے انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس کا مقصد کیا؟ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نہ صرف امتیوں کا بلکہ نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے. وہ رسولوں کے سردار ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں. ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہیں دیا. اور اس کے دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم
اگر میرے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو حق سے گمراہ ہو جاؤ گے. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر میرے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کرنا پڑے گی. یعنی نبیوں کو بھی آپ کی بات ماننا پڑے گی. اگر وہ بھی آپ کے بعد آ جائیں تو کہاں بچے مولوی صاحب، کہاں بچے مفتی صاحب، کہاں بچے ابا اماں، کہاں بچے رشتہ دار؟ اگر آپ کی حدیث اور آپ کی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں جب نبیوں کی نہیں چلے گی تو کسی اور کی چلنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے معراج کی اس رات کے اندر بتایا کہ آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی اور امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب میں سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اب آپ نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہونے کے بعد جبریل امین 2 برتن آپ کے پاس لے کر آئے. ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ. آپ کے سامنے دونوں برتن پیش کیے گئے. آپ نے دودھ والا برتن لیا اور دودھ کو پی لیا. جبریل امین نے کہا اصبت الفطرہ، تو نے فطرت کو قبول کر لیا، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر دودھ کی محبت ہے نہ کہ شراب کی محبت. اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یعنی آپ نے فطرت کو قبول کیا. اور اگر آپ دیکھیں گے سیرت کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے استعمال کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. دودھ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، آپ دودھ پیتے تھے، دودھ کو پسند فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ پی لیا. اب اس کے بعد اصل جو آپ کا سفر تھا اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، جس سفر کو معراج کہا جاتا ہے، جو آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے اندر ایک بہت بڑا کردار نبھانے والا سفر تھا. اب آپ کو جبریل امین لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور جبریل امین کو دیکھ کر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتے ہیں مرحبا، مبارک ہو، آ جائیے. آپ پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ السلام وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے. جب وہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو انہیں رونا آ جاتا، جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے. اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ یہ آدم الٹے ہاتھ پر رو رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پر دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا سیدھے ہاتھ پر ان کو ان کی جنتی امت دکھائی جاتی ہے اور الٹے ہاتھ پر ان کو ان کی جہنمی امت دکھائی جاتی ہے. تو نبی کو چونکہ اپنی امت کا بڑا درد ہوتا ہے، یہ جہنمیوں کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں. پہلا آسمان کراس، دوسرے آسمان کے قریب پہنچے. پھر وہی سوال کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے کہتے ہیں مرحبا، مبارک، آپ آ جائیے. دوسرے جو آپ کے آسمان ہوتا ہے اس پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام. یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. میں آپ کو پہلے غالباً تشریح قرآن میں کہیں ذکر کر چکا ہوں. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں بھائی جو خالہ زاد بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے. یہ دونوں آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں آپ سچے نبی ہو، آپ آخری نبی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عظیم مقام عطا کیا ہے. پھر اوپر تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر فرشتہ مرحبا کہتا ہے. تیسرے آسمان پر یوسف پھر اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ بہت زیادہ عظیم ہے. پھر اس کے اوپر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں. وہاں کا دروازہ کھولا جاتا ہے. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ بھی آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں. پھر پانچواں آسمان، وہاں پر حضرت ہارون ملتے ہیں اور وہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں. پھر چھٹا آسمان، وہی دروازے کا کھولا جانا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. وہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں. آخری ساتواں آسمان، دروازہ کھولا جاتا ہے. وہاں پر ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، آپ کے آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ سارے انبیاء پہلے آپ کو سلام کر رہے ہیں اور پھر آپ کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں. کیا ہے اس کے پیچھے وجہ؟
اللہ کے نبی کو سکون دینا کہ یہ اگر کفار مکہ آپ کا انکار کریں نا، آپ ٹینشن مت لیجئے، ارے ہم نبی آپ کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں، نبی ہیں ہم، ہمارا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے ہی تو ماننے والے ہیں یہودی جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے ہی تو ماننے والے ہیں نصارہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، ارے ان کے جو نبی ہیں وہ آپ کا اقرار کر رہے ہیں، اس لیے آپ ٹینشن بالکل مت لیجئے، آپ فکر مت کیجئے، آپ غم مت کیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا تھا کہ ان کے دل کے سکون کے لیے جب کفار مکہ نے زیادہ پریشان کیا تو آسمان پر بلا کر تصدیق کروا دی تاکہ نبی کو سکون آ جائے۔ وہاں سے آپ آگے بڑھ کر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان سے بڑے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ جھاڑ، بڑا خوبصورت یہ پیڑ ہوتا ہے سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ وہاں تک گئے، پھر وہاں سے آگے بڑھے، بیت المعمور آپ گئے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کعبہ ہے ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، سیدھے اس کے سیدھ کے اندر، اور ہر دن 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لے اس کا دوبارہ موقع نہیں آتا ہے۔ سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ یہ ڈیٹیل آپ کو رحیق المختوم اور سیرت ابن ہشام دونوں کے اندر مل جائیں گی کہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر لے اگلی بار اس کا موقع اور نمبر نہیں آتا۔ وہاں سے اللہ رب العالمین آپ سے خطاب کرتا ہے۔ دیکھیے کیا مقام، کیا مرتبہ میرے اور آپ کے نبی کا کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ اے محمد الرسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی سنیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا ہے، آپ سے کلام کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر کئی چیزیں دکھائی گئیں، ان کا تذکرہ میں آگے کروں گا، پر جب اللہ نے کلام کیا، کلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سا رک کر سوچئے، زکوٰۃ فرض ہوئی دنیا میں، روزہ فرض ہوا دنیا میں، حج فرض ہوا دنیا میں، سارے اعمال فرض ہوئے دنیا میں، اس نماز میں کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو آسمان پر بلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمان پر بلایا، اور وہاں بلانے کے بعد نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلانے کے بعد آپ کو نماز جیسی نعمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نماز کو فرض کیا ہے۔ یہ نماز جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ معاملہ ہے، یہ نماز جسے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اس نماز کو دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان پر بلایا، وہاں پر آپ سے کلام کیا اور آپ کا مقام اور مرتبہ امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر عبادت، ہر چیز آپ کو دنیا کے اندر عطا کی، پر نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلانے کے بعد آپ کو نماز دی، آپ کو یہ عبادت عطا کی۔ آپ کو یہ عبادت دینے کے بعد جب 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، اب وہ نماز لے کر نیچے آئے۔ جب نیچے آئے تو حضرت موسیٰ آپ کو آسمان پر ملے۔ انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کے ساتھ رہ کر آیا ہوں، یہ قوم اتنی آسان قوم نہیں ہے کہ آپ کی بات مان لے، یہ اتنی آسانی سے بات ماننے والی نہیں ہے، نماز بہت زیادہ ہے، اتنی نماز اگر آپ لے کر جاؤ گے نا، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ عمل نہیں کریں گے، تو آپ ایسا کیجئے اللہ سے جا کر بات کیجئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، جا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ اتنی نماز اللہ تعالیٰ میری امت نہیں پڑھ پائے گی تو اس کے اندر ذرا کمی کر دے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے اس نماز کو 45 کر دیا۔ پھر آئے حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، آپ پھر جائیے،
پھر اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے، ابھی بھی یہ نماز زیادہ ہے، آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی، آپ دوبارہ جائیے، آپ پھر گئے، اللہ رب العالمین نے اس نماز کو 40 کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابھی بھی زیادہ ہے، اب دوبارہ جائیے، کرتے 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 اللہ رب العالمین نے آخری بار میں نماز کو 5 وقت کی کر دیا۔ پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ نبی کا احسان نہیں تو اور کیا، یہ نبی کی محبت نہیں تو اور کیا، یہ نبی کا مقام اور مرتبہ نہیں تو اور کیا، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سنیے کہ نماز تو میں نے جو فرض کی ہے وہی رہے گی، نماز کے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، پر یہ جو آپ کی محبت ہے نا اپنی امت کے ساتھ، یہ آپ کی جو چاہت ہے نا اپنی امت کے ساتھ، اس وجہ سے میں نے نماز کو 50 سے 5 تو کر دیا، پر اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ لا یبدل القول لدیہ، کیونکہ میرے پاس فیصلوں کو بدلا نہیں جاتا ہے، ایک بار جو فیصلہ میں کر دوں فیصلہ بدلتا نہیں ہوں، تو اب میں نے فیصلہ کر دیا، لیکن آپ کی یہ محبت ہے اس لیے میں نے 50 کو 5 تو کر دیا، پر اگر کوئی 5 بھی پڑھے گا اسے 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ اب ذرا سا یہاں رک کر آپ سوچئے، آپ کو کیا پتا چلا؟ سب سے پہلے تو نبی کی محبت امت سے، کہ آپ امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، امت کے لیے کتنے پریشان رہا کرتے تھے، امت کو بھلائیاں دلانے کے لیے آپ کتنے پریشان رہا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین آپ سے کتنی محبت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کو 5 تو کر دیا پر ثواب میں کمی نہیں کی۔ اور تیسری چیز یہ بھی پتا چلی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، جسے ہم چھوڑے ہوئے پھرتے ہیں، جسے پڑھنا ہم پسند نہیں کرتے، ہمارے کام زیادہ قیمتی، ہماری ضروریات زیادہ قیمتی، ہماری مصروفیات زیادہ قیمتی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام ضروری ہے، اللہ تعالیٰ میرا کاروبار ضروری ہے، اللہ تعالیٰ میری دنیا کے جو مسائل اور مصروفیات ہیں وہ ضروری ہے، اور ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ جو اللہ اس دنیا کو چلانے والا، جو اللہ میرے کاروبار کو چلانے والا، جو اللہ میری پریشانیوں کو دور کرنے والا، میں اسے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا کاروبار بہت قیمتی ہے، میں ابھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، میرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، سوچئے نا، آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہوگا نا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ جو دینے والا ہے اسے بتا رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! نماز کی اہمیت، وہ نماز جس سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العالمین نے اس نماز کو وقتوں پر فرض کر رکھا ہے، 5 وقتہ نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کے صحابہ نے کہا کہ ہم نے کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر بولتے نہیں دیکھا سوائے نماز کے، کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کوئی انسان ایک وقت کی بھی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جانتے بوجھتے چھوڑتا ہے، تو وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ یہ نماز کی فضیلت، یہ نماز کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلایا، آسمان پر بلانے کے بعد آپ کو نماز عطا کی۔ اب اسی سفر کے اندر جب نماز کا معاملہ مکمل ہو گیا، جبریل امین کے ساتھ آپ نے کئی چیزوں کو دیکھا۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہیں، ان نہروں کو آپ نے دیکھا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جنت کی نعمتیں دکھائی گئی، تاکہ آپ جب اس کی طرف لوگوں کو بلائیں تو امیجنیشن آپ کے دماغ میں رہے اور بلانا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی سفر کے اندر مالک کو دیکھا۔ مالک کون؟ جہنم کا داروغہ۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نظر نہیں آتی تھی، مسکراتا نہیں تھا، وہ ہنستا نہیں تھا، بہت زیادہ سختی اللہ رب العالمین نے مالک کے دل میں رکھی ہے۔ مالک جہنم کا داروغہ، کس لیے وہ سخت ہیں؟ کہ جب جہنمی روئیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے کہ اللہ عذاب زیادہ ہو گیا ہے، اللہ ہم برداشت نہیں کر پائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو کم کر دے، تو وہ مالک اتنا سخت دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا سخت دل بنایا ہے کہ تمہارے چیخنے سے اسے فرق نہ پڑے گا، تمہارے چلانے سے اسے فرق نہ پڑے گا، وہ اپنا کام کیے چلے جائے گا اور اللہ کے حکم پر عمل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں پر ہونے والا عذاب دکھایا۔ حالانکہ جہنم میں بھی کوئی نہیں ہے، جنت میں بھی کوئی نہیں ہے، پر باقاعدہ آپ کو بنا کر یہ ساری چیزیں اس لیے دکھائی گئی تاکہ آپ اپنی امت کو ڈرا سکیں۔ آپ کو دکھایا مال کا، اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا انتقال ہو گیا،
اس کے بچے کو آپ پال رہے ہو اور باپ بھائی کی وراثت موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے، اب آپ بچے کو بھی پال رہے ہو، پراپرٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہو، پر اگر آپ کسی یتیم کا مال کھاؤ گے، یا اسی طریقے سے اگر آپ کوئی مدرسہ یا کوئی سینٹر چلاتے ہو جہاں پر یتیم رکھے گئے ہیں اور ان کے نام پر پیسہ آتا ہے اور آپ کھا جاتے ہو، تو اس کا عذاب کیا ہوگا؟ اس عذاب دکھایا کہ وہ آگ کو کھاتے ہیں منہ سے اور نیچے سے وہ آگ ان کے نکل جاتی ہے۔ پھر سود کھانے والے کو دکھایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کی زندگی گزارتا ہے، انٹرسٹ لیتا اور دیتا ہے، بتایا کہ ان کے پیٹ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ بڑے کر دے گا کہ ان کے لیے ہلنا ڈلنا مشکل ہو جائے گا۔ زنا کا عذاب بتایا، زناکاروں کا عذاب بتایا کہ دو طرف گوشت رکھا ہے، ایک طرف اچھا گوشت اور ایک طرف برا گوشت۔ وہ اچھے گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں، برے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں آپ کو اس سفر کے اندر دکھائی۔ آسمان پر جا رہے ہیں، کبھی جنت دیکھ رہے ہیں، کبھی جہنم دکھایا جا رہا ہے، الگ الگ چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، کچھ عذاب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ عذاب آپ نے دیکھے، دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس سفر کو مکمل کر کے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ پھر دوبارہ قریش کا وہ قافلہ آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ قافلہ تب یہاں بیٹھا تھا، اب یہاں بیٹھا ہے، رات کا وقت ہے، رات گزار رہا ہے، اس جگہ پر ہے، یہاں تک کہ آپ وہاں پر آئے، ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اس سے پانی بھی پیا اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے گھر پر لایا گیا۔ اب آپ اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت، آپ نے لوگوں کو بلایا، نماز ختم ہوئی اور انہیں یہ معاملہ بتانا شروع کیا کہ سنو، آج رات میں اللہ رب العالمین نے مجھ پر ایک بہت بڑا انعام کیا، مجھے معراج کا سفر کروایا گیا، میں معراج کے سفر پر گیا، اللہ رب العالمین نے وہاں پر مجھے بلانے کے بعد نماز کو فرض کیا، میں بیت المقدس گیا، وہاں جا کر میں نے نماز پڑھائی، پھر میں آسمان پر گیا، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا۔ اب یہ واقعہ جیسے ہی آپ نے بتایا، ایمان لانے والوں نے تو کہا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، پر جن کے پاس ایمان موجود نہ تھا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کون سی بات بتا رہا ہے، یہ کیسی بات بتا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی گیا، ابھی آ گیا، ابھی پہنچا، ابھی نکل گئے، ٹھیک ہے ابھی تو کچھ لیول کم، اس لیول تک تو ابھی بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، پر کچھ لیول تک کم تک تو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آج راکٹ ہے، آج فلائٹس ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہزاروں کلومیٹر آپ ایک ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ سمجھنا آسان ہے، پر اس دور میں یہ چیزیں تھی نہیں۔ پر صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیں تو وہ بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آ کر آپ نے یہ بات بتائی کہ میں اپنے جسم کے ساتھ، کئی لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں، آپ کے روح کو کروائی گئی تھی، پر اب آپ یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ، یعنی جسم روح سب ساتھ آپ نے ساتھ میں گئے اور جسم کے ساتھ آپ نے یہ پورا سفر کیا تھا۔ اب جب یہ واقعہ پتا چلا کفار مکہ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے 684، صحیح بخاری 684 حدیث ہے کہ جب کفار کو یہ بات پتا چلی تو غالباً ابو جہل کا بھی اس میں نام آتا ہے کہ ابو جہل فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ آج تو وہ انکار کر دے گا، آج تو نبی نے ایسی بات بولی ہے جس پر وہ یقینی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ابوبکر کو اپنی طرف لے آئیں، کیونکہ ابوبکر کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا اور ان کے جانے سے ان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ گیا، اے ابوبکر سن، آج تیرے نبی نے ایسی بات بتائی ہے کہ تو آج تو ان کی تصدیق نہیں کرے گا، آج تو ان کا انکار کر دے گا۔ کہا میرے نبی نے بتائی ہے؟ کہا میرے نبی نے بتائی ہے۔ کہا سن، تیرے بتانے کے پہلے ابوبکر صدیق یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میرے نبی نے کوئی بات بتائی ہے تو وہ سچی ہی ہوگی۔ اسی دن سے اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ابوبکر تو صدیق ہے، تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جاننے کے پہلے، سننے کے پہلے، پتہ لگنے کے پہلے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو وہ بات جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، وہ بات سچی تھی، سچی ہے اور سچی رہے گی، کیونکہ میں اپنے نبی کی ہر بات پر سر جھکاتا ہوں۔ اس دن سے انہیں صدیق کہا گیا۔ بات بتائی، قافلے کی ڈیٹیل بتائی کہ ایسا ایسا قافلہ ہے تمہارا اے قریش۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ پروجیکٹر کی طرح آپ کے سامنے پوری پکچر چلا دی۔ آپ نے قریش کے قافلے کے بارے میں بتایا، یہاں سے نکلا تھا، یہاں پہنچا ہے، اس جگہ قیام کیا ہوا ہے اور اتنے دن کے اندر مکہ آ جائے گا۔ جیسا بتایا ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے بارے میں بتایا
جبکہ اس سے پہلے کبھی آپ فلسطین نہیں گئے تھے، آپ نے سفر نہیں کیا تھا، اس کی ڈیٹیل بتائی، مسجد کیسی بنی ہے، کہاں پر کیا ہے، وہاں پر کتنے دروازے ہیں، کتنے پلر ہیں، پوری ڈیٹیل بتا دی. تو جو جانکار تھے، جاننے کے بعد بھی انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کا اعتراض اللہ کے نبی کی ذات سے تھا. آپ کی بات کو مان لیتے تو آپ کی ذات کو بھی ماننا پڑتا، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے آپ کی بات کو بھی نہیں مانا. انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے آپ کی بات کا انکار کر دیا. ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ چاہے آپ سب کچھ بتا دیں، ہم آپ کی بات پر ایمان لانے والے نہیں. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہٹ درمی تھی جو وہ لوگ اسلام کو نہیں مانا کرتے تھے. اب یہ والا جو ہمارا پوائنٹ ہے اسراء اور معراج، اس میں صرف کچھ پوائنٹ آپ لکھ لیجئے گا کہ اسراء اور معراج کے سفر سے آپ کو کیا پتا چلا. یہ اصل بیسک مقصد ہے میرا سیرت بتانے کا یا پڑھانے کا، کہ ہمیں کیا ملا، ہم نے کیا جانا، ہم نے کیا سمجھا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ جانا، معراج کے سفر کا مقصد تھا اللہ کے نبی کو تسلی دینا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے نا، آپ فکر مت کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ تو جنت جہنم اللہ نے آپ کو دیدار کروا دیے. تو سب سے پہلا مقصد تھا اللہ کے نبی کو تسلی دینا. دوسرا مقصد دنیا کو یہ بتانا کہ آپ سچے نبی ہیں، دلیل معجزہ کہ آپ سچے نبی ہیں. آپ ایک رات کے اندر آسمان کا سفر کر کے آ گئے. تیسرا فائدہ جو ہمیں پتا چلا معراج کے سفر سے کہ دودھ فطرت ہے، شراب فطرت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شراب کا استعمال کرتا ہے تو وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے، شراب فطرت نہیں ہے. تیسری چیز پتا چلی کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں. آپ نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں. چوتھی چیز پتا چلی کہ نماز کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے. نماز کی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ایک مومن کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اب اس کے بعد جب یہ معراج کا سفر مکمل ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تاریخ کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ اللہ رب العالمین نے بتائی ہی نہیں، کہ شاید اللہ رب العالمین اس کو چھپانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ رات یا اس کی تاریخ اور اس کی ڈیٹیل شریعت نے ہمیں نہیں بتائی. اب اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ 50 سے 52 سال کے بیچ، یعنی نبوت کے 10ویں اور 12ویں 13ویں سال کے بیچ کا یہ واقعہ ہے. اسی دور میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 11 نبوی کے اندر حج کے موسم میں کچھ لوگ مدینہ سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب جب دوسرا سال آیا، نبوت کا 12واں سال، مدینہ سے پھر کچھ لوگ آئے. چونکہ مدینہ تک آپ کی دعوت پہنچ چکی تھی، وہاں پر لوگ آپ کی دعوت کے بارے میں جان چکے تھے، آپ کے سچے نبی ہونے کا اعلان وہاں پہنچ چکا تھا. اب اگلے سال، پچھلے سال تو صرف 6 لوگ تھے مشہور جنہوں نے ایک ساتھ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. اگلے سال 12 لوگ آئے جسے بیعت العقبہ اولی کہا جاتا ہے. عقبہ جگہ کا نام تھا، اس لیے اس بیعت کو بیعت العقبہ اولی کہا جاتا ہے. بیعت العقبہ اولی. میں نے آپ کو بتایا کہ بیعت العقبہ اولی، اس کی آپ ہیڈنگ لکھ لیجئے گا، بیعت العقبہ اولی، پہلی بیعت. اس کے اندر 12 لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. یہ مدینہ سے آنے والے لوگ تھے، یہ مدینہ سے آنے والا قافلہ تھا جو سن 12 نبوی کے اندر، جب آپ کی عمر 52 سال ہو چکی تھی، تب یہ قافلہ آیا. 12 لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. پر جب آپ کے ہاتھ پر کوئی ایمان قبول کرتا تھا، آپ اس سے بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت کے اندر آپ نے کچھ شرطیں رکھی تھی جو ہمیشہ آپ ان شرطوں کے ساتھ ہی لوگوں سے اسلام قبول کروایا کرتے تھے. وہ شرطیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، لکھ کر رکھ لیں یا یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ایمان کی دعوت دیتے تو اس سے کون سی شرطیں لگایا کرتے تھے. سب سے پہلی شرط، اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شرک نہیں کرو گے، یعنی اگر اب تم ایمان پر آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، وہی تنہا ہے، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا ہے، تب اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس جیسا نہیں مانو گے، اس کا سپورٹر نہیں مانو گے، اس کا ساتھی نہیں مانو گے، اس پر دباؤ ڈالنے والا نہیں مانو گے، اس کا سفارشی نہیں مانو گے، یہ شرط ہے تمہارے اوپر۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر انسان اچھے سے اچھا عمل کر لے، اچھے سے اچھی عبادتیں کر لے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، ہر طرح کے بہترین اعمال کر لے، پر اگر وہ شرک کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری شرط وَلَا تُسْرِقُوا، تم چوری نہیں کرو گے، کیونکہ اس دور کے اندر میں نے آپ کو بتایا چوری ڈکیتی بھی چلا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شرط یہ لگائی کہ تم چوری نہیں کرو گے، کسی کے مال کو دھوکے سے نہیں کھاؤ گے، کسی کے مال پر حملہ نہیں کرو گے، ہر ایک کے مال کی حفاظت کرو گے۔ تیسری شرط لگائی ولا تزنون، زناکاری نہیں کرو گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس دور کے اندر نکاح کے جتنے بھی سسٹم چلا کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں زناکاری سے جڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زناکاری نہیں کرو گے، اس بات پر بیعت کرو۔ چوتھی شرط لگائی ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، کیونکہ اس دور کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بچی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہونے کا حق جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ نہیں دیا کرتے تھے، بچی پیدا ہونے پر اسے مار دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ بیعت تھی۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اسے پتا چل جائے کہ پیٹ کے اندر بچی ہے اور اسے اگر وہ ابورٹ کروا دے، مروا دے، تو کیا وہ گنہگار نہیں؟ یقیناً وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، ایسا گناہ کرنے والا ہے جس گناہ کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں کرتا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اور تم لوگ کسی پر بہتان تراشی نہیں کرو گے، الزام تراشی نہیں کرو گے، چاہے اس کی عزت پر حملہ کر کے، چاہے اس پر زناکاری کا الزام لگا کر، کسی بھی طریقے سے بہتان تراشی نہیں کرو گے، کیونکہ اس دور کے اندر بہتان بھی بہت زیادہ عام تھا، کسی پر بھی الزام لگا دینا، کسی پر بھی الزام تراشیاں کر دینا، کسی کو بھی برا بھلا کہہ دینا، جو آج ہمارے دور کے اندر بھی ہے۔ منہ کھولا، زبان تالو سے لگائی اور بول دیا کسی کے بارے میں کچھ بھی، یہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ویسا کرتا ہے، یا کسی سے سنا اور آگے ٹرانسفر کر دیا، ذمہ داری ختم، یہاں سے آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اب بتانے والے نے اگر صحیح بتایا تو آپ غیبت کے گنہگار، اور بتانے والے نے اگر غلط بتایا تو آپ بہتان تراشی کے گنہگار، اور دونوں صورتوں کے اندر بہت بڑا عذاب ہے جب تک کہ آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لو جس کے حق کے اندر آپ نے کمی کی ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَعْصُونَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں گا، چھٹا حکم دیا، چھٹی بیعت لی کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں گا تو میری نافرمانی نہیں کرو گے، یعنی میری اطاعت کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری باتوں کو تسلیم کرو گے، میں جو بتا دوں اسے دین مانو گے۔ اللہ کے نبی نے ان 6 شرطوں پر بیعت لی، اور انہی 6 شرطوں پر آپ آگے بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زناکاری نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان تراشی نہیں کرو گے، اور میری نافرمانی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ انہوں نے ان باتوں پر آپ کی تصدیق کی، انہوں نے ان باتوں کو مانا، اور یہ بیعت العقبہ اولا، عقبہ اولا، پہلی بیعت کمپلیٹ ہوئی جو مدینہ والوں سے آپ کی پہلی بیعت لی ہوئی تھی۔ اب جب یہ بیعت ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں میں جب دیکھا کہ دین پھیل رہا ہے، پہلے 6 لوگ قبول کر چکے تھے، پھر باقاعدہ 12 نبوی کے اندر 12 لوگ آئے اور ایک ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اب آپ نے کہا کہ ان کی طرف ایک سفیر کو بھیجنا ضروری ہے، کسی دین سکھانے والے کو بھیجنا ضروری ہے۔ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 12 لوگوں کے ساتھ دین سکھانے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیے اور مدینہ والوں کو دین بتائیے،
مدینہ والوں کو دین کی دعوت دیجئے، مدینہ والوں کو حق پہنچائیے اور حق بتائیے۔ آپ اسعد بن زرارہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر دعوت کا کام کیا۔ تو مصعب بن عمیر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پہلا داعی جسے دعوت کے لیے کہیں بھیجا گیا ہو وہ کون؟ تو وہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں باقاعدہ دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ گئے تھے اسعد بن زرارہ کے گھر اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا۔ ایک چیز یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شخص کو صحیح فیلڈ میں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ورنہ چاہتے تو ابوبکر صدیق کو بھیج دیتے، مقام تو ان کا بڑا تھا نا۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا، مسجد کا امیر بنانا ہے، جماعت کا ذمہ دار بنانا ہے، کہیں کسی بڑے عہدے پر کسی کو بٹھانا ہے تو فلاں سیٹھ صاحب بہت مدد کرتے، ان کو ذمہ دار بنا دو۔ ارے وہ سیٹھ صاحب پیسے والے ہیں تو پیسے کا کام لو نا ان سے۔ کیا ان کی صلاحیت امیر بننے کی ہے؟ اگر ہے تو بنائیے، ورنہ مت بنائیے۔ صلاحیت دیکھ کر آدمی کو استعمال کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ مصعب بن عمیر کے انداز میں ٹھنڈک تھی، بولنے کا انداز تھا، لوگوں کو کنوینس کرنے کی طاقت تھی، تو آپ نے مصعب کو وہاں پر استعمال کیا۔ ہر جگہ اگر صدیق اور عمر بن خطاب عثمان غنی کو استعمال نہیں کرتے تھے، علی بن ابی طالب کو نہیں بھیجا۔ ہر انسان کو اس کے مقام پر استعمال کیا جائے، یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صلاحیت کو دیکھ کر انہیں کام دیا کرتے تھے۔ ابھی اسعد بن زرارہ کے گھر گئے، وہاں جا کر دعوت کا کام شروع کیا۔ ان کی دعوت سے اس دور کے دو بڑے قبیلے جو مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج، مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں کی دو بڑی شخصیات اور ساتھ تو ذمہ دار تھے۔ وہ دو لوگ مسلمان اس وقت ہوئے، مدینہ کے اندر دین کو طاقت ملی۔ اوس اور خزرج کے دو بڑے لوگ یا سردار جو ایمان لائے تھے، ان دونوں کے نام لکھ لیجئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کا اسلام قبول کرنا تھا، مدینہ کے اندر اسلام کی لہر چل گئی، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اسلام میں داخل ہونا شروع کر دیا، اور اس کے ذریعے سے مدینہ ایک بڑا مرکز مسلمانوں کا بن گیا، ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھرا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے خبر آئی کہ مدینہ والے آپ کے سپورٹ میں ہیں، مدینہ والے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مدینہ والے آپ کے ساتھ بیعت کرنے کو تیار ہیں، مدینہ آپ کے لیے مسکن بن سکتا ہے، اب یہاں سے ہجرت کا راستہ آسان ہونا شروع ہو گیا تھا، ہجرت کی تیاری آسان ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا تھا، تیزی کے ساتھ مسلمان ہونے لگ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے لگ گئے تھے، تو اس ذریعے سے وہاں پر ایمان کا کام، وہاں پر اسلام کا کام آسان ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک نیا مرکز عطا کر دیا تھا، جسے مدینۃ الرسول یا مدینہ منورہ کہا جاتا تھا۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، بعد میں اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ اس ذریعے سے اسلام کا ایک نیا مرکز وجود میں آیا جس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ آج میں اسی پر اپنی باتوں کو مکمل کروں گا۔ جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے باتیں بتائی، آج کے اس پورے ڈیٹیل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر اسرا اور معراج کا سفر جو 50 سے لے کر 53 سال کی عمر میں، یعنی نبوت کے 10 سے 53 سال کے بیچ میں ہوا، وہ پورا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد شق الصدر پہلے آپ کا کیا گیا، وہاں سے پہلے اسرا کروائی گئی، اسرا کے بعد آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ اسرا میں آپ نے بیت المقدس کے اندر نبیوں کی امامت کی، پھر جبریل نے دودھ دیا، آپ نے دودھ لیا، استعمال کیا، پیا، پھر اس کے بعد آسمان کے سفر پر نبیوں سے ملاقات کا ہونا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کا ہونا، پھر وہاں پر آپ کو نماز کا دیا جانا، نماز دیے جانے کے بعد آپ کا دنیا کے اندر آنا، نماز اس کا آسمان دنیا کے آسمان چھٹے آسمان پر آنا، موسیٰ کے بات چیت کرنے کے بعد نمازوں کا کم ہونا، پھر دنیا آنے کے بعد لوگوں کو بتانا، کچھ کا ماننا کچھ کا نہ ماننا، ابو بکر کا اس دن صدیق ہونا، پھر بیعت العقبہ اولا،
کہ 12 نبوی کے اندر 12 لوگ آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، آپ نے کچھ شرطوں سے ان کا ایمان لیا اور ان سے بیعت لی۔ مصعب بن عمیر کو اپنا اسلام کا داعی بنا کر بھیجا۔ وہاں پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 لوگ وہاں پر ایمان لائے، انہوں نے ایمان قبول کیا اور اس ذریعہ سے مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا اور وہاں پر